السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 11 انشاءاللہ آج ہم اس کی گرامر اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اوصا یوصی، وصیت کرنا باب افعال میں سے۔ یوصی فعل مضارع واحد مذکر غائب، یوصی ہوا اس کا فاعل اور فاعل ہے اللہ کا نام حالت رفع میں، یوصی کا فاعل۔ یوصی اللہ، یوصی اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے۔ کم مفعول حالت نصب کی ضمیر انتم کی، یوصیکم اللہ، اللہ تم سب کو وصیت کرتا ہے کس بارے میں؟ فی اولادکم، اولادی جر چلا گیا، فی اولادکم مرکب اضافی ہے، متعلق فعل ہو گیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم سب کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ آگے کیا ہے جی؟ للذکری مثل حظ الانثیین، انثیین، لام حرف جر، ذکر مذکر مرد، للذکری مذکر کے لیے، مثلو یہ مرکب اضافی ہے پورا، مثلو حظ الانثیین، حظ اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ، مثلو کی طرح، انثا، انثا کا یہ مثنیٰ ہے، انثیانی، انثیینی، انثیینی یہ حالت جر ہے۔ مثلو حظ الانثیین، دو مؤنث کے حصے کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے، یعنی مرد کا حصہ ایک اور عورتوں کے، یعنی ایک عورت کے دو حصے اور مرد کا ایک حصہ ہوگا، تو دو عورتوں کے حصے کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین۔ آگے اس آیت کا حصہ ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ فَإِن، ان شرطیہ، ان کنہ، ان اگر کنہ، اس کے اندر ہنہ اس کا اسم موجود ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، یہ اس کی خبر ہے کنہ کا۔ ان کنہ نساءً، اب ان شرطیہ ہے تو اب کنہ تو مطلب ہے وہ تھیں، ان شرطیہ کے ویسے ترجمہ کریں گے وہ ہیں۔ ان کنہ نساءً، اگر عورتیں ہیں، فوق نسنتین، اس نتانی سے یہ حالت نصب ہے،
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فوق، یہ حالت جر ہے اس کی فوقہ کی، یہ مرکب اضافی کی طرح، یہ ظرف ہے اور یہ مرکب اضافی کی طرح ڈیل کرتے ہیں، تو یہ مضاف الیہ ہے فوقہ کا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر عورتیں ہیں دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، یہ جواب شرط ہے، لَهُنَّ لام حرف جر، ہن ان کے لیے، لَهُنَّ ان کے پاس ان کے لیے، ثُلُثَ دو تہائی، ما موصولہ، ترک یترک چھوڑنا، ترک ہوا اس کا فاعل، فعل ماضی کا صیغہ ہے، جو اس نے چھوڑا یعنی مرنے والے نے جو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر عورتیں ہیں فوق اثنتین دو، فَلَهُنَّ تو پس ان کے لیے ہے ثُلُثَ مَا تَرَكَ، جو میت نے چھوڑا اس میں سے دو تہائی حصہ۔ آیت آگے چلتی ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، ابھی اگلی آیت پچھلی کے ساتھ اس آیت کا اگلا حصہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، فَلَهَا النِّصْفُ، ان شرطیہ، ان کانت ہی ہے اس کا فاعل، ان کانت واحدتن، اگر وہ ایک ہے، وہ مؤنث ایک ہے، واحدتن اس کی خبر، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً جواب شرط، فَلَهَا لام حرف جر ہا، یہ اس واحدہ کی طرف ہے، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے کیا ہوا، النصف آدھا، اس کے لیے ہوا آدھا حصہ۔ آگے ہے وَلِأَبَوَيْهِ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، ان کان لہ ولد۔ اب وہ میت کے بارے میں اگلی طرف اس کے والدین کی طرف بات جا رہی ہے۔ دیکھیں پہلے حصے میں مرد اور عورت کے حصے کو واضح کر دیا گیا، اس کے بعد عورتوں سے بات شروع کی گئی کہ عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے، پھر اس کے بعد اس عورت میں سے ایک کا حکم واضح کیا گیا۔ اب والدین کی طرف بات آئی ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لام حرف جر، لِأَبَوَيْهِ، دیکھیں ابوانی، ابوانی، سو ابویہ، سو ابویہ، یہ ہا جا رہا ہے اس میت کی طرف جو فوت ہوا ہے، ولی ابویہ اس کے یعنی ماں اور باپ کے لیے، لکل واحد منہما، لکل ہر لام حرف جر، لکل ہر ایک، لکل واحد ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، یہ ہما واپس ابوی کی طرف آ رہا ہے، ولی ابویہ اس کے والدین کے لیے، لکل واحد منہما یعنی دونوں کے لیے الگ الگ، یعنی ماں کے لیے الگ اور باپ کے لیے الگ، کیا ہے، السدس چھٹا حصہ، السدس چھٹا حصہ، ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس۔ اچھا اس میں یہ مبتدا مؤخر ہے، باقی قائم مقام خبر جو ہے اس میں مقدم ہے، سو السدس مبتدا مؤخر ہے۔ پھر مما ترک ان کان لہ ولد، من حرف جر، ما موصولہ، من ما جو میں سے، ترکا فعل ماضی اس نے چھوڑا، ان شرطیہ، کانا ہوا ہے اس کا اسم اور وہ یہ ہے جس نے ترکا کیا ہے، لہو ولدن، لہو میں لام حرف جر، ہو پھر واپس اس طرح کا جو اس نے چھوڑا ہے، ولدن یہ ہے، ان کان لہو ولدن یہ اس کی اسم ہے، کان ولدن، کان ولدن لہو، کان ولدن لہو۔ اب میں دوبارہ یہاں سے شروع کرتا ہوں، ولی ابویہ
دونوں ماں باپ کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، السُّدُسُ چھٹا حصہ۔ کس میں سے؟ من ما جو چھوڑا، ترکا اس میت نے، ان کان لہو ولدن، شرط یہ ہے کہ ان کان لہو ولدن، اگر اس کا لڑکا ہے، یعنی اگر اس کا لڑکا ہے تو پھر ماں باپ کا چھٹا حصہ، چھٹا ایک حصہ ماں کا اور دوسرا چھٹا حصہ باپ کا، اگر لڑکا ہے۔ اب یہ آیت آگے اس کی نفی کرے گی کہ اگر لڑکا نہیں ہے تو پھر کیا صورتحال ہے۔ دیکھیں وراثت کا جو یہ آیت ہے، اس کی وضاحت کے لیے ہمیں مفتیان کرام سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، علماء سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک پورا نالج ہے، یہ گائیڈ لائن ہے، اس گائیڈ لائن کو استعمال کرتے ہوئے پھر آگے علماء کرام جو ہیں وہ پوری تفصیل مہیا کرتے ہیں۔ وراثت کے معاملات کو لازمی طور پر علماء سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ کہیں کوئی زیادتی نہ ہو جائے کسی کے ساتھ۔ آگے ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اب دیکھیں پچھلے حصے میں بات ہوئی تھی کہ اگر اس کا لڑکا ہے میت کا تو پھر جو حصہ تقسیم ہوگا ماں اور باپ کا چھٹا حصہ ہوگا۔ اب فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، ان شرطیہ لم مضارع کے ساتھ آ کے نفی کا میننگ اور ماضی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یکن، یکونو سے نون ساکن ہوا، واو ساکن ہے، واو ڈراپ ہو گیا، یکن، اور وہ کون ہے؟ ولدن، اس کا اسم ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، لہو میں ہاں جو ہے یہ واپس ما ترکا اس میت کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کا لڑکا نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، ورثہ یرث، وراثت وارث ہونا، اب اس کا فاعل کون ہے؟ وہ ہے ابواہ، یہ ابواہ حالت رفع میں ہے، نون اس کا یہاں پہ ڈراپ ہوا ہے مرکب اضافی کی وجہ سے، ہو واپس اس میت کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے، اور یہ ہو بھی واپس میت کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے۔ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے وارث ہوئے اس کے ماں باپ، تو اب اس کے وارث ہوئے اس کے کون؟ ماں باپ۔ اگر اس کا لڑکا نہیں ہے تو اب اس کے وارث کون ہو گئے؟ ڈائریکٹ اس کے ماں باپ، اس کے جو اس نے چھوڑا ہے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اب یہ اب اس کا جواب شرط ہے، لام حرف جر، امی ہی اس کی ماں کے لیے کیا ہے؟ الثلث، تیسرا حصہ، اب اس کی ماں کے لیے ہے تیسرا حصہ، اس صورت میں کہ اب وارث بن گئے ہیں ماں باپ دونوں، تو صاحب اس میں باپ جو ہے وہ وراثت کا کنٹرولر ہوگا، اور اس میں سے پھر جو حصہ تقسیم ہوگا اس میں ماں کے لیے تیسرا حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اب پھر ایک شرط آ رہی ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ان شرطیہ کان لہو اخوتن، اخوتن اس کا اسم، اور یہ متعلق قائم مقام متعلق کے خبر ہو گیا جو موجود نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے ہیں بھائی، یعنی اب میت کے اگر بھائی ہیں، یہاں پہ صرف یہ ہے کہ وارث کون ہے؟ والدین، بھائی کا تذکرہ نہیں کیا گیا، تو حصہ ماں کا تیسرا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس میت کے بھائی بھی ہیں لیکن یاد رہے لڑکا نہیں ہے، کوئی لڑکا نہیں ہے، لڑکے کی نفی کر دی گئی ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اب اس کی ماں کے لیے ہوگا چھٹا حصہ، اب اس کی ماں کے لیے ہوگا چھٹا حصہ۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین،
آپ نے بالکل اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی یہ پوری. دیکھیں ہم یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم قرآن پاک میں گرامر اور عربی کے ترجمے کو دیکھ رہے ہیں. اب اس کی جو تفسیری اپلیکیشن ہے وہ لازمی بات ہے کہ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن پاک میں کم و بیش 5,500 سے زیادہ آیات جو ہیں ان میں علماء کی ضرورت نہیں ہے. یعنی علماء سے ہم باتوں کی وضاحت تو یعنی ہمیں گائیڈنس کی ضرورت تو رہے گی, بالکل ایسا نہیں کہ نفی نہیں کی جا سکتی, لیکن وہ ہمارے معاملات کے اوپر اس طرح سے اپلائی نہیں ہوتے. البتہ ان کے جو راز ہیں, ان آیات کی جو مزید اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ لازمی طور پر علماء بتاتے ہیں. لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم ابھی تک جو ہم پڑھتے رہے اس اور, لیکن جو احکامات ہیں, جو اوامر ہیں, جو نہیں ہے, جو اس طرح کے معاملات ہیں, لازمی طور پر ان میں ہمیں علماء کی ضرورت پڑتی ہے. ہم مکمل طور پر فوراً سے نہیں سمجھ پاتے. تو اس آیت کو لے کر آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ آیت ہمیں مکمل طور پر ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہم کس طرح اپلائی کریں گے. اس کے لیے بہت سارے کتابچے بنے ہوئے ہیں, بہت سارے آسان. ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا ایک فارمولا بھی بنا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک فارمولا بنایا ہوا تھا کہ اس فارمولا کے ذریعے آپ وراثت کے جو حصے ہیں اس کو نکال سکتے ہیں. یہ سب کام کب ہوگا یہ بات یاد رہے. من بعد وصیت, کہ وصیت کے نافذ ہونے کے بعد. من حرف جر, بعدی مجرور ہو گیا. من بعد وصیت یہ مجرور ہے, بعدو کا مرکب اضافی مضاف الیہ ہے. من بعد وصیت یوسی, اوصا یوسی, جو اس نے میت نے جو وصیت کی ہوگی اس کی وصیت کے ادا کرنے کے بعد. من بعد وصیت یوسی بہا, بہا میں یہ ہا ریورٹ ہو رہا ہے وصیت کی طرف. او دینن, یا پھر کیا ہے, دینن قرض ہے. قرض اور وصیت کی اپلیکیشن کے بعد یہ معاملات ہوں گے, اس سے پہلے نہیں. اس کے بعد آگے ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. ہاں جی, مبتدا ہے آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے والدین اور تمہارے اولاد. یہ خبر ہے لا نفی کا. درا یدری, خبردار ہونا, معلوم ہونا. تدرونا, انتم اس کا فاعل. لا تدرونا, تم سب نہیں جانتے. فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ. لا تدرونا ایہم, ایہم استفہام ہے, یہ مرکب اضافی کی طرح بنا کرتا ہے. ایہم, ان میں سے کون. اقرب, یہ افعلو کے وزن پر ہے اسم التفضیل. ایہم اقرب, ان میں کون قریب تر ہے. لکم, تم سب کے لیے. نفعن, نفع کے طور پر. یعنی آباؤکم و ابناؤکم لا تدرونا, تمہارے ماں باپ یعنی باپ دادا. و ابناؤکم, تمہاری اولاد. لا تدرون, وہ تم نہیں جانتے. ایہم اقرب لکم نفعا, کہ تم میں سے کون یعنی ان میں سے کون تمہارے نزدیک نفع کے لیے زیادہ بہتر ہے یا زیادہ قریب تر ہے. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ تقسیم کی ہے نا, یہ عدل کی بنیاد پر ہے. اور اگر انسان کے ہاتھ میں یہ تقسیم دے دی جاتی تو وہ یقیناً عدل نہیں کر سکتا تھا کہ کس کو نفع پہنچے گا کس کو نہیں پہنچے گا. انسان کو معلوم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے اس کی تقسیم کی ہے. اور اس آیت کا آخری حصہ اللہ کی حکمت اور اس کے علیم ہونے کی اللہ تعالیٰ نے خود بذات خود اللہ جل جلالہ نے تذکرہ فرما دیا ہے. آگے ہے فریضۃ من اللہ, فریضۃ من اللہ. اس کا فعل محذوف ہے, ڈائریکٹ مفعول مطلق آ رہا ہے. فریضۃً, فرض کیا ہوا ہے. من اللہ, اللہ کی طرف سے. آگے ہے ان اللہ کان علیمًا حکیمًا. اسم خبر, یقیناً اللہ کانا علیمًا حکیمًا, یہ علیمًا حکیمًا یہ خبر و کانا ہے. یقیناً اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے فرمائے ہیں یہ حکمت کے تحت ہیں.
جی تفسیر میں ہم اس کے مختصر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ابن کثیر میں وراثت تقسیم وراثت کا حکم اور علم وراثت کے سیکھنے کی ترغیب، یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد آنے والی اور اس سورت کی آخری آیت علم فرائض کی آیات ہیں۔ علم فرائض میراث انہی 3 آیات سے مستنبت ہیں۔ اس موضوع سے متعلق احادیث گویا ان 3 آیات کی تفسیر ہیں، لہٰذا ہم یہاں انہی احادیث کو ذکر کریں گے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں آیت کے نزول کا سبب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چلتے ہوئے بنو سلمہ میں آ کر میری عیادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے میں بے ہوش تھا، آپ نے پانی منگوا کر وضو فرمایا اور مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے، جس سے میں ہوش میں آ گیا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے مال کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا، تو راوی کا بیان ہے کہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کو نازل فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کے چچا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو، جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اس کے بارے میں اہل دانش نے یہ لکھا ہے کہ والد اپنی اولاد پر اتنا رحم دل نہیں ہوتا جتنا رحم دل اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہے، اس لیے اس نے والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں وراثت کا یہ حکم نامہ جاری فرمایا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ وہ والدین کی نسبت ان کے لیے زیادہ رحمت و شفقت فرمانے والا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے آپ نے جب ایک قیدی عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے تو اچانک اس نے جب اسے قیدیوں میں تلاش کر لیا تو اسے پکڑ لیا، اپنے سینے سے لگا لیا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، جبکہ یہ اس کو نہ پھینکنے کی طاقت بھی رکھتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس قدر یہ عورت اپنے بچے کے لیے رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ کہیں بڑھ کر رحمت اور شفقت فرمانے والا ہے۔ باقی اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ یہی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، لیکن جو مزید تفاصیل اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ بیان کرنے سے یعنی اس میں میں محسوس نہیں کرتا کہ زیادہ وہ زیادہ یہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا سلسلہ، کیونکہ یہ آیت باقاعدہ سے علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھنے والی آیت ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کے کراس کویشچننگ ہو، آپ ان سے کویشچن کریں، وہ آپ کو بتائیں، واضح کریں۔ تو اس طرح سے تفسیر صرف بیان کر کے اس کو واضح کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ اگلا حصہ، اس میں بیوی اور شوہر کے وراثت کے بارے میں تذکرہ ہے، پھر انشاءاللہ اسی طرح ہمارا سلسلہ جو 3 4 آیات کا وہ چل پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ سیکھنا سکھانا قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین۔